بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم. جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی. بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی. کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف ایک خوفناک آواز ہے کہ جس کے پیدا ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. فرشتوں کے بعض امور کا تذکرہ. اس سے مراد فرشتے ہیں جو بعض لوگوں کی روحوں کو سختی سے گھسیٹتے ہیں اور بعض روحوں کو بہت آسانی سے نکالتے ہیں، جیسے کسی کے بند کھول دیے جائیں. کفار کی روحیں کھینچی جاتی ہیں، پھر بند کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم میں ڈبو دیے جاتے ہیں. یہ ذکر موت کے وقت کا ہے. بعض کہتے ہیں والنازعات غرقا سے مراد موت ہے. بعض کہتے ہیں کہ دونوں پہلی آیتوں سے مطلب ستارے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ مراد سخت لڑائی کرنے والے ہیں، لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے، یعنی روح نکالنے والے فرشتے مراد ہیں. اسی طرح تیسری آیت کی نسبت بھی یہ تینوں تفسیریں مرضی ہیں، یعنی فرشتے، موت اور ستارے. عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد کشتیاں ہیں. اسی طرح سبقت کی تفسیر میں بھی تینوں قول ہیں. معنی یہ ہے کہ ایمان اور تصدیق کی طرف آگے بڑھنے والے. عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدین کے گھوڑے مراد ہیں. پھر حکم الہی کی تعمیل تدبیر سے کرنے والے، اس سے بھی فرشتے مراد ہیں، جیسے علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کا قول ہے. آسمان سے زمین کی طرف اللہ عز و جل کے حکم سے تدبیر کرتے ہیں. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان اقوال میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. کانپنے والی کے کانپنے اور اس کے پیچھے آنے والی کے پیچھے آنے سے مراد دونوں نفخے ہیں. پہلا نفخے کا بیان اس آیت میں بھی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا یوم ترجف الارض والجبال، کہ جس دن زمین اور پہاڑ کپ کپا جائیں گے. دوسرے نفخے کا بیان اس آیت میں ہے جس میں اللہ نے فرمایا وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، یعنی زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی دفعہ چور چور کر دیے جائیں گے. موت اپنے ساتھ کی تمام آفتوں کو لیے ہوئے چلی آ رہی ہے. اس دن بہت سے دل ڈر رہے ہوں گے. ایسے لوگوں کی نگاہیں ذلت و حقارت کے ساتھ پست ہوں گی، کیونکہ وہ اپنے نگاہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا معائنہ کر چکے ہوں گے. مشرکین جو روز قیامت کے منکر تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا قبروں میں جانے کے بعد بھی ہم زندہ کیے جائیں گے، وہ آج اپنی زندگی کو رسوائی اور برائی کے ساتھ آنکھوں سے دیکھ لیں گے. حافرہ کہتے ہیں قبروں کو بھی، یعنی قبروں میں چلے جانے کے بعد جسم اور ہڈی کے سڑ گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی کیا ہم زندہ کیے جائیں گے؟ پھر تو یہ دوبارہ کی زندگی خسارے اور گھاٹے والی ہوگی. کفار قریش کا یہ مقولہ تھا. حافرہ کے معنی موت کے بعد زندگی کے بھی مرضی ہیں اور جہنم کا نام ہی ہے. اس کے نام بہت سے ہیں، جیسے جحیم، سقر، جہنم، ہاویہ، حافرہ، لظا، حطمہ وغیرہ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو یہ بڑی بھاری اور انہونی اور ناممکن سمجھے ہوئے ہیں، وہ ہماری قدرت کاملہ کے تحت ایک ادنا سی بات ہے. ادھر ایک آواز دی، ادھر سب زندہ ہو کر ایک میدان میں جمع ہو گئے.
یعنی اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ سور پھونک دیں گے، بس ان کے سور پھونکتے ہی تمام اگلے پچھلے جی اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، جیسے اور جگہ ہے یوم یدعوکم الی آخر الآیہ، یعنی جس دن وہ تمہیں پکاریں گے اور تم ان کی تعریفیں کرتے ہوئے انہیں جواب دو گے اور جان لو گے کہ بہت ہی کم ٹھہرے ہو۔ اور جگہ فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، ہمارا حکم بس ایسا ایک بارگی ہو جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ اور جگہ ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا معاملہ مثل آنکھ جھپکنے کے ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ صرف ایک آواز ہی کی دیر ہے۔ اس دن پروردگار سخت غضبناک ہوں گے، یہ آواز بھی غصے کے ساتھ ہوگی۔ یہ آخری نفخہ ہے جس کے پھونکے جانے کے بعد ہی تمام لوگ زمین کے اوپر آ جائیں گے، حالانکہ اس سے پہلے نیچے تھے۔ ساحرتن روئے زمین کو کہتے ہیں اور سیدھے صاف میدان کو بھی کہتے ہیں۔ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے شام کی زمین ہے۔ عثمان بن ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے مراد بیت المقدس کی زمین ہے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے ایک طرف ایک پہاڑ ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہنم کو بھی ساحرتن کہتے ہیں، لیکن یہ اقوال سب کے سب غریب ہیں۔ ٹھیک قول پہلا ہے، یعنی روئے زمین اس سے مراد ہے۔ سب لوگ زمین پر جمع ہو جائیں گے جو سفید ہوگی اور بالکل صاف اور خالی ہوگی، جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے۔ اور جگہ ہے یوم تبدل الارض غیر الارض الآیات، یعنی جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب مخلوق اللہ تعالی واحد و قہار کے روبرو ہو جائے گی۔ اور جگہ ہے لوگ تم سے پہاڑوں کی بابت پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ انہیں میرے رب ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور زمین بالکل میدان ہموار بن جائے گی جس میں نہ کوئی موڑ توڑ ہوگا نہ اونچی نیچی جگہ۔ ایک اور جگہ ہے کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین صاف ظاہر ہو جائے گی، غرض ایک بالکل نئی زمین ہوگی جس پر نہ کبھی کوئی خطا ہوئی ہوگی نہ قتل و گناہ۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی تمہیں معلوم ہے؟ جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ بس اسے بڑی نشانی دکھائی، پھر بھی وہ جھٹلاتا اور نافرمانی کرتا رہا اور الگ ہٹ کر کوششیں کرنے لگا۔ پھر سب کو جمع کر کے بآواز بلند کہنے لگا کہ تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ سب سے بلند و بالا رب نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بندے اور اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور معجزات سے ان کی تائید و امداد کی، لیکن باوجود اس کے فرعون اپنی سرکشی اور کفر سے باز نہ آیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا اور وہ برباد ہو گیا۔ اسی طرح اے پیغمبر آخر الزماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا بھی حشر ہوگا۔ اسی لیے اس واقعے کے خاتمے پر فرمایا ڈرنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ پس فرماتے ہیں کہ تمہیں خبر بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب تعالیٰ نے آواز دی
جبکہ وہ ایک مقدس میدان میں تھے جس کا نام طوا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے۔ آواز دے کر فرمایا کہ فرعون نے سرکشی، تکبر، تجبر اور تمرد اختیار کر رکھا ہے، تم اس کے پاس پہنچو اور اسے میرا یہ پیغام دو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میری بات مان کر اس راہ پر چلے جو پاکیزگی کی راہ ہے؟ میری سن، میری مان، سلامتی کے ساتھ پاکیزگی حاصل کر لے گا۔ میں تجھے اللہ کی عبادت کے وہ طریقے بتلاؤں گا جس سے تیرا دل نرم اور روشن ہو جائے گا، اس میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا اور دل کی سختی اور بدبختی دور ہوگی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس پہنچے، فرمان الہی پہنچایا، حجت پوری کی، دلائل بیان کیے، یہاں تک کہ اپنی سچائی کے ثبوت میں معجزات بھی دکھائے، لیکن وہ برابر حق کی تکذیب کرتا رہا، یعنی اسے جھٹلاتا رہا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی نافرمانی پر جمع رہا۔ چونکہ دل میں کفر جاگزی ہو چکا تھا، اس سے طبیعت نہ ہٹی اور باوجود حق واضح ہو جانے کے ایمان و تسلیم نصیب نہ ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ دل سے جانتا تھا کہ یہ برحق نبی ہیں اور ان کی تعلیم بھی برحق ہے، لیکن دل کی معرفت یعنی صرف دل سے پہچان لینا اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے۔ دل کی معرفت پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے کہ حق کا تابع فرمان بن جائے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے جھک جائے۔ پھر اس نے حق سے منہ موڑ لیا اور خلاف حق کوشش کرنے لگا۔ جادوگروں کو جمع کر کے ان کے ہاتھوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچا دکھانا چاہا، اپنی قوم کو جمع کیا اور اس میں منادی کی، یعنی آواز لگوا دی کہ تم سب کا بلند و بالا اب تو میں ہی ہوں۔ اس سے 40 سال پہلے وہ کہہ چکا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، یعنی میں نہیں جانتا کہ تمہارا معبود میرے سوا کوئی اور بھی ہو۔ اب تو اس کی طغیانی یعنی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور صاف کہہ دیا کہ میں ہی رب ہوں، بلندیوں والا، اور سب پر غالب میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اس سے وہ انتقام لیا جو اس جیسے تمام سرکشوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ سبب عبرت بن جائے، دنیا میں بھی اور آخرت کے بدترین عذاب تو ابھی باقی ہیں۔ جیسے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، یعنی ہم نے انہیں جہنم کی طرف بلانے والے پیش رو بنایا، قیامت کے دن یہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ بس صحیح کر معنی آیت کے یہی ہے کہ آخرت اور اولا سے مراد دنیا اور آخرت ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اول آخر سے مراد اس کے دونوں قول ہیں، یعنی پہلے یہ کہنا کہ میرے علم میں میرے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں، پھر یہ کہنا کہ تمہارا سب کا بلند رب میں ہوں۔ بعض کہتے ہیں مراد کفر و نافرمانی ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کریں اور باز آ جائیں۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ کیا تمہارا پیدا کرنا سخت ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اور اس میں سے پانی اور چارہ پیدا کیا، اور پہاڑوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قدرت باری تعالیٰ کے دلائل۔ جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر تھے، انہیں پروردگار دلیلیں دیتے ہیں کہ تمہاری پیدائش سے تو بہت زیادہ مشکل پیدائش آسمانوں کی ہے۔ جیسے اور جگہ ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے زیادہ بھاری ہے۔ اور ایک جگہ ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، یعنی کیا جس نے زمین و آسمان پیدا کیے یعنی اللہ تعالی، وہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے؟ ضرور قادر ہیں، اور وہی بڑا پیدا کرنے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔
آسمان کو انہوں نے بنایا یعنی بلند و بالا، خوب چوڑا اور کشادہ اور بالکل برابر بنایا. پھر اندھیری راتوں میں خوب چمکنے والے ستارے اس میں جڑ دیے. رات سیاہ اور اندھیرے والی بنائی اور دن کو روشن اور نور والا بنایا. اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا یعنی پاری اور چارہ نکالا. سورہ حامیم سجدہ میں یہ بیان گزر چکا ہے کہ زمین کی پیدائش تو آسمان سے پہلے ہے. ہاں اس کی برکات کا اظہار آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہوا ہے، جس کا بیان یہاں ہو رہا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں. اس کا تفصیلی بیان گزر چکا ہے. اور پہاڑوں کو اللہ نے خوب مضبوط گاڑ دیا ہے. وہ اللہ حکمتوں والے ہیں، صحیح علم والے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہیں. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا وہ ہلنے لگی. پروردگار نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین پر گاڑ دیا جس سے وہ ٹھہر گئی. فرشتوں کو اس سے سخت تعجب ہوا اور پوچھنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت چیز کوئی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا. پوچھا اس سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا آگ. پوچھا اس سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا ہاں، پانی. پوچھا اس سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا ہوا. پوچھا پروردگار، کیا آپ کی مخلوق میں اس سے بھاری بھی کوئی اور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، وہ ابن آدم ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے جو خرچ کرتا ہے اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہیں ہوتی. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی قول ہے کہ جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھ پر آپ آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو پیدا کرنے والے ہیں جو اپنی زندگی مجھ پر ڈالیں گے اور میری پیٹھ پر آپ کی نافرمانیاں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑ کر زمین کو ٹھہرا دیا ہے. بہت سے پہاڑ تم دیکھ رہے ہو اور بہت سے تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہیں. زمین کا پہاڑوں کے بعد سکون حاصل کرنا بالکل ایسا ہی تھا جیسے اونٹ کو ذبح کرتے ہی اس کا گوشت چھڑکتا رہتا ہے، پھر کچھ دیر بعد ٹھہر جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں. یعنی زمین سے چشموں اور نہروں کا جاری کرنا، زمین کے پوشیدہ خزانوں کو ظاہر کرنا، کھیتیاں اور درخت اگانا، پہاڑوں کا گاڑنا تاکہ زمین سے پورا فائدہ تم اٹھا سکو، یہ سب باتیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں اور ان کے جانوروں کے فائدے کے لیے. پھر وہ جانور بھی انہی کے فائدے کے لیے ہیں کہ بعض کا گوشت کھاتے ہیں، بعض پر سواریاں لیتے ہیں اور اپنی عمر اس دنیا میں سکھ چین سے بسر کر رہے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. پس جب کہ وہ بہت بڑے ہنگامے کا دن آ جائے گا جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو اس نے خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. لوگ تم سے اے نبی قیامت کے قائم ہونے کا وقت دریافت کر رہے ہیں، تمہیں اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں. جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ
یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں؟ سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کی تلخیاں، طامۃ الکبریٰ سے مراد قیامت کا دن ہے، اس لیے کہ وہ ہولناک اور بڑے ہنگامے والا دن ہوگا، جیسے اور جگہ ہے والساعۃ ادھیٰ وامر، یعنی قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے۔ اس دن ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کا لڑکا اور لڑکی یعنی آپ کی اولاد اپنے بھلے برے اعمال کو یاد کرے گا اور کافی نصیحت حاصل کرے گا، جیسے اور جگہ ہے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، یعنی اس دن آدمی نصیحت حاصل کر لے گا، لیکن آج کی یعنی اس دن کی نصیحت اسے کچھ فائدہ نہ دے گی۔ لوگوں کے سامنے جہنم لائی جائے گی اور وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیں گے۔ اس دن سرکشی کرنے والے اور دنیا کو ترجیح دینے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کی خوراک زقوم ہوگا اور ان کا پانی حمیم ہوگا۔ ہاں، ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہنے والوں اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشوں سے بچاتے رہنے والوں، خوف الہی دل میں رکھنے والوں اور برائیوں سے باز رہنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے، اور وہاں کی کل نعمتوں کے حصے دار صرف یہی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، قیامت کے بارے میں تم سے سوال ہو رہے ہیں، تم کہہ دو کہ نہ مجھے اس کا علم ہے نہ مخلوق میں سے کسی اور کو، صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا صحیح وقت کسی کو معلوم نہیں۔ وہ زمین و آسمان پر بھاری پڑ رہی ہے، وہ اچانک آ جائے گی۔ لوگ تم سے اس طرح اے نبی پوچھتے ہیں کہ گویا تم اسے جانتے ہو، حالانکہ دراصل اس کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ جبریل علیہ السلام بھی جس وقت انسانی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سوالات کیے جن کے جوابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، پھر اسی قیامت کے دن کے تعین کا سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھتے ہو نہ وہ اسے جانے نہ خود پوچھنے والے کو اس کا علم ہے، یعنی خود آپ اور نہ ہی جبریل علیہ السلام، بلکہ صرف اللہ کو اس کا علم ہے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی، آپ تو صرف لوگوں کے ڈرانے والے ہیں، اور اس سے نفع انہی کو پہنچے گا جو اس خوفناک دن کا ڈر رکھتے ہیں، وہ تیاری کر لیں گے اور اس دن کے خطرے سے بچ جائیں گے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ آپ کے فرمان سے عبرت حاصل نہیں کریں گے بلکہ مخالفت کریں گے، اور اس دن بدترین نقصان اور مہلک عذابوں میں گرفتار ہوں گے۔ لوگ جب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اس وقت اپنی دنیا کی زندگی انہیں بہت ہی کم نظر آئے گی، اور ایسا معلوم ہوگا کہ صرف صبح کا یا صرف شام کا کچھ حصہ دنیا میں گزارا ہے۔ ظہر سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے کے وقت کو عشیہ کہتے ہیں، اور سورج نکلنے سے لے کر آدھے دن تک کے وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کو دیکھ کر دنیا کی لمبی عمر بھی اتنی کم محسوس ہونے لگے گی۔ سامعین، الحمدللہ سورۃ النازعات کی تفسیر مکمل ہوئی۔